خود یہ سوال اب وہاں بھی زیر بحث آ چکا تھا کہ کیا کابل حکومت بھی مزاحمت کاروں سے سمجھوتا کر سکتی ہے، اور خود میجر اسکاٹ لینڈس یہ تسلیم کر چکے تھے کہ طالبان ان سے مذاکرات پر آمادہ ہیں۔ براہ راست مذاکرات کی دعوت نیٹو تک پہنچاتے طالبان یہ پیغام بھی دے رہے تھے کہ اس پورے کھیل میں جو اب ان کے اور غیر ملکی افواج کے درمیان جاری ہے، حامد کرزئی جیسی کٹ پتلیوں کا کردار ختم ہونے کو ہے۔ حکومت پاکستان کے وزیرستان میں معاہدے کو صدر مشرف ایک رول ماڈل بنا کر پیش کر رہے تھے، جبکہ حامد کرزئی کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کو افغانستان میں اطلاق کی صورت ان کا اقتدار کمزور تر ہو جائے گا، کیونکہ پھر ایسی صورت امریکہ کی کڑی شرائط مثلاً دہشت گردی کے خاتمے یا غیر ملکیوں کی بے دخلی جیسے معاملات کے بعد طالبان کو کسی بھی دوسرے نام سے شامل اقتدار کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ حامد کرزئی شمالی اتحاد کے تعاون سے امریکی کاندھوں پر سوار ہو کر تخت کابل پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ شمالی اتحاد اب موجودہ حکومتی سیٹ اپ سے بڑی حد تک علیحدہ ہو کر حامد کرزئی کے خلاف سرگرمیوں کو ہوا دے رہا ہے۔ شمالی اتحاد کے دو اہم رہنماؤں یعنی جنرل فہیم اور عبداللہ کی کابینہ سے علیحدگی ہوئی، جو کہ مختلف جنگجو گروپوں اور ملیشیا کو سیاسی سیٹ اپ سے علیحدہ کرنے کی حکمت عملی سے حامد کرزئی کے خلاف مزید محاذ کھول چکے تھے۔ نیٹو کی قیادت سے ایک حالیہ ملاقات میں شمالی اتحاد کے ایک رہنما عبد الرسول حیات نے موجودہ سیاسی سیٹ اپ سے سوویت یونین کے خلاف لڑنے والے تمام مجاہدین کمانڈروں کو علیحدگی پر شدید تنقید کی، اور یہی نقطہ نظر سابق صدر برہان الدین ربانی کا بھی تھا۔ تاہم شمالی اتحاد کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ صرف وہی طالبان کو ایک بار پھر کچلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ ماضی میں وہی ان کے خلاف لڑتے رہے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ اگر اس وقت امریکہ نیٹو فورسز افغانستان سے نکل جائیں تو طالبان 2001 سے بھی زیادہ قوت سے آگے بڑھتے، قتل عام کرتے، ان علاقوں پر قابض ہو جائیں گے جو 2001 تک شمالی اتحاد کے قبضے میں تھے۔ یعنی سادہ الفاظ میں یوں کہا جائے کہ طالبان کی قوت 5 سال میں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ یہ سابق مجاہدین کمانڈر حامد کرزئی سیٹ اپ سے ناراض ہیں۔ باوجود اس حقیقت کے دونوں نائب صدور، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے سپیکرز اور نائب سپیکرز، وزارت دفاع، داخلہ اور کابینہ کی کئی اہم نشستوں کے علاوہ کئی دوسرے ممالک میں افغان سفیر بھی ان سابق مجاہد دھڑوں سے تعلق رکھتے تھے۔ عبد الرسول سیاف، برہان الدین ربانی، عبدالسلام سمیت دیگر کئی مجاہدین نہ صرف افغان پارلیمنٹ کے رکن تھے بلکہ پارلیمان کمیٹی کے سربراہان تھے۔ یہ تمام جہادی دھڑے دوبارہ سے ملیشیا کے ساتھ اہم ترین حکومتی سیٹوں پر قبضہ چاہتے ہوئے طالبان کے ساتھ سمجھوتوں کے خلاف تھے، لیکن اپنے حمایتیوں کو افغان نیشنل آرمی میں بھرتی کروا کے طالبان کے خلاف لڑوانے کو بھی تیار نہیں تھے۔ طالبان سے سمجھوتے کے بعد امریکی دباؤ کی صورت وہ طالبان حامد کرزئی کی پشت پناہی کے لیے دوبارہ کھڑے ہوں گے، اور ایران، بھارت اور روس مختلف بنیادوں پر ان دھڑوں کو حمایت کر رہے ہوں گے۔ 90 کی دہائی کے آغاز کی طرح یہ خانہ جنگی اب افغانستان کو ناکام ریاست سے ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی تھی۔ عراق کے سابق گورنر اور موجودہ وزیر توانائی اسماعیل خان، جو ایران سے تجارت کے راستوں کو کنٹرول کرنے کے بعد اپنے علاقے کو افغانستان کا سب سے بہترین ترقیاتی علاقہ بنانا چاہتے تھے، کرزئی انہیں ہٹانے کی کوششوں میں ناکامی کے بعد دوبارہ کابینہ میں شامل کر چکے تھے۔ ازبک سردار جنرل رشید دوستم 80 کی دہائی میں سوویت فوجیوں کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد بدترین خانہ جنگی میں اہم کردار ادا کرنے کے بعد 2001 میں طالبان کے قتل عام میں آگے آ گئے تھے۔ فہیم کی وزارت دفاع سے علیحدگی کے بعد انہوں نے اس عہدے کے لیے کوششیں کی تھیں، لیکن بعد میں وہ چیف آف سٹاف کی پوزیشن پر مطمئن ہو گئے۔ جنرل دوستم کے کٹر مخالف جنرل عطا محمد بھی وہاں موجود تھے، جو شمال میں بلخ صوبے کے گورنر تھے۔ منشیات کے کاروبار میں ملوث ننگرہار کے گورنر گل آغا، جو طالبان آمد سے پہلے بھی وہاں قابض تھا اور کچھ عرصے تک قندھار کا گورنر رہا، اب طالبان کی صفوں میں مزاحمت میں شریک حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار، جن کی جماعت سوویت یونین کے خلاف مزاحمت کرنے والے ان 7 گروپوں میں شامل تھی جسے امریکہ اور پاکستان کے حساس ادارے رقم اور ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حکمتیار کی جماعت کے جس دھڑے نے ان سے علیحدہ ہو کر افغان الیکشن میں حصہ لیا، وہ بھی بڑی تعداد میں الیکشن جیت گئے، اور پھر یہ تمام سیاسی گروہ کسی نہ کسی انداز میں افیون کی تیزی سے بڑھتی کاشت سے وابستہ تھے، جو اس سال 60% اضافے کے ساتھ ہمارے سامنے تھی۔ ایک سال میں وہاں 1,65,000 ایکڑ رقبے پر 6,100 ٹن افیون کاشت ہوئی،
جو دنیا بھر کے کاروبار کا 92% ہے، جبکہ منشیات کی عالمی ضروریات سے 30% زیادہ ہے۔ افغانستان کے جنوبی حصے ہلمند میں افیون کاشت میں 160% اضافے سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 80 کی دہائی کی طرح مزاحمت کار ایک بار پھر افیون سے حاصل شدہ رقم اسلحے کی خریداری کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور پھر خود کرزئی حکومت میں شامل شخصیات، ریاستی مشنری بھی کرپشن کی دلدل میں دھنس کر منشیات کی دولت سے فیضیاب ہو رہی تھی۔ اور ایک انتہائی تشویشناک بات یہ ہے کہ خود افغانستان میں اس وقت 9,20,000 افراد منشیات کے عادی ہو چکے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ کاشت کی ہوئی افیون کی قیمت مزید کم کرنے سے ان عادی افراد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقتصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کی پوزیشن افغانستان کے مسئلے میں یوں نازک ہے کہ اس کے دونوں اتحادی پاکستان اور افغانستان باہمی اتحاد پر آمادہ نظر نہیں آ رہے۔ صدر مشرف کا استدلال یہ تھا کہ طالبان اور پختون قبائل میں تفریق کرنا لازم ہے اور صرف جنگی کارروائیوں سے یہ معرکہ جیتا نہیں جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ امن پسند قبائلی سرداروں کو اعتماد میں لے کر انتہا پسندوں کی سرکوبی ممکن ہے، لیکن حامد کرزئی کا اصرار تھا کہ پاکستان کی جانب سے طالبان حمایت پالیسی کا اعلان ہے جو کسی بھی طرح انہیں قبول نہیں۔ طالبان تحریک ماضی و حال کے عنوان سے جمیل مرغزے نے روزنامہ جناح میں اکتوبر 2006 میں ایک سلسلہ مضامین لکھا جس کے کچھ حصے پیش خدمت ہیں تاکہ طالبان کے پس منظر اور پیش منظر کو جاننے میں کچھ مدد مل جائے، جس میں جمیل مرغزے لکھتے ہیں: سوویت یونین نے افغانستان میں انقلاب ثور کے بعد بیرونی مداخلت سے اس ملک کو بچانے کے لیے یہاں کی حکمران جماعت کی درخواست پر اپنی فوج بھیجی تھی، کیونکہ افغانستان کے سامراج دشمن انقلاب کے بعد پوری سامراجی دنیا، مسلمان بادشاہ اور پاکستانی حکمرانوں نے امریکی سامراج کی زیر قیادت اس انقلاب کو ختم کرنے کے لیے صف بندی کر لی تھی۔ سامراج کو خوف تھا کہ اگر افغانستان میں یہ انقلاب کامیاب ہو گیا تو پھر ایشیا کے تمام ممالک میں انقلابی لہریں حرکت میں آ جائیں گی۔ سامراجی سرمایہ، افرادی قوت اور افغانستان کے چند افراد کے ایک اتحاد نے افغانستان کی سرزمین کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ آج جب ہم ماضی کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ سوویت یونین کو افغانستان میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ کسی بھی ملک پر فوج کشی اور وہاں بزور ایک نظام نافذ کرنے کی پالیسی بنیادی طور پر غلط ہے۔ سامراج نے اس مقصد کے لیے اسلام کا مقدس نام اور جذبہ جہاد کو استعمال کیا۔ افغانستان سے بلائے گئے چند نام نہاد کمانڈروں کو اسلحہ اور ڈالروں کی ڈرپ چڑھا کر اور میڈیا میں ان کی تشہیری مہم چلا کر ان کو عظیم مجاہدین لیڈر بنا دیا گیا۔ گلبدین حکمت یار، صبغت اللہ مجددی، عبدالرسول سیاف، ربانی گیلانی اور بہت سے دوسرے مجاہد لیڈر تیار کیے گئے۔ پوری مغربی اور سامراجی اطلاعاتی مشینری ان کے کارناموں کے لیے وقف تھی۔ ان لوگوں کو طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، حضرت خالد بن ولید، موسیٰ بن نصیر کے مقام تک پہنچا دیا۔ پاکستان میں مجاہدین کے ٹریننگ کیمپ قائم ہوئے، کمانڈروں کو عظیم الشان بنگلے، درجنوں بہترین گاڑیاں، نوکر چاکر، اربوں ڈالر اور اسلحہ دیا گیا۔ کمانڈروں نے 4 شادیاں رچائیں۔ اس دوران عرب ممالک، خاص کر سعودی عرب، مصر، اردن، یمن، الجزائر سے نوجوانوں کو جہاد کے نام پر بھرتی کر کے یہاں لایا گیا۔ اخوان المسلمین کے رہنما ڈاکٹر ایمن الظواہری اور دوسرے اس کے ساتھ جیل میں تھے۔ ان کو سزائے موت دے دی گئی تھی۔ امریکی حکومت نے انور سادات سے خصوصی درخواست کر کے ان کو رہائی دلائی اور افغانستان لایا گیا۔ اسامہ بن لادن، جو ایک مالدار سعودی خاندان کا چشم و چراغ تھا، اس کو خصوصی طور پر لایا گیا۔ ان کو ٹریننگ دی گئی اور افغانستان جہاد کے لیے لائے گئے دیگر مجاہدین کی قیادت ان کو سونپ دی۔ آخر کار سوویت یونین کی فوجیں جنیوا معاہدے کے تحت افغانستان سے چلی گئیں۔ وہ افغان مجاہدین رہنما اور کمانڈر جو ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ ان کو اجلاس میں شرافت کا مظاہرہ کرنے اور سنجیدہ نظر آنے کے لیے کبھی کبھی ڈنڈا بھی استعمال کرنا پڑتا۔ وہ افغانستان پر حکومت کرنے کے لیے دوڑے۔ مجاہد اعظم ضیاء الحق یہاں اپنی مرضی کی انتہا پسند حکومت کی تشکیل چاہتے تھے، جبکہ امریکی مفادات اس کے خلاف تھے۔ جنرل ضیاء الحق اور امریکی حکومت کے اس اختلاف نے عین یہ صورت اختیار کر لی اور بالآخر جنرل ضیاء الحق کی موت اسی تنازع کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔
اس کے بعد افغانستان کی جہادی قیادت نے یہ ادھم مچایا کہ پورا افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو گیا ہے۔ در حقیقت پوری دنیا جانتی ہے کہ سوویت یونین کی موجودگی میں کابل شہر محفوظ رہا تھا، لیکن مجاہدین کی آپس کی لڑائی نے اس شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ اقتدار کی یہ جنگ پورے افغانستان میں جاری تھی۔ ہر ایک کمانڈر نے اپنی طاقت کے مطابق علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ سڑکوں پر جگہ جگہ چیک پوسٹ بن گئی۔ آنے جانے والے لوگوں سے ٹیکسوں کی وصولی عام بات تھی۔ کابل جلال آباد سڑک پر تقریباً 30 چوکیاں تھیں جن کے ذریعے مختلف کمانڈر لوگوں سے رقم وصول کرتے تھے۔ ہر ایک کمانڈر برے کردار کا حامل تھا۔ لوگوں کو زبردستی گھروں سے اٹھانا معمول بن چکا تھا۔ افیون کی کاشت، منشیات کی سمگلنگ عام تھی۔ افغانستان کے عجائب گھر لوٹ لیے گئے اور عظیم تاریخی ورثہ فروخت کر دیا گیا۔ ہر طرف لوٹ کھسوٹ اور رشوت کا بازار گرم تھا۔ طاقت کے استعمال سے افغانستان میں جنگل کے قانون کا نفاذ ہو گیا تھا۔ پاکستانی حکام کو بھی ان پر اختیار نہیں تھا۔ مصنوعی طریقے سے تیار کردہ عظیم مجاہدین اسلام اپنے اصلی روپ میں نمودار ہوئے۔ ان کا کردار لٹیروں کا تھا۔ اس افراتفری میں ان مجاہدین کی مرکزی تنظیمیں جو پاکستانی ایجنسیوں نے بنائی تھیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ امریکی حکومت نے پاکستان اور بڑے کمانڈروں کو بائی پاس کر کے چھوٹے کمانڈروں سے ڈائریکٹ تعلقات قائم کر لیے اور ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ عوام ان کمانڈروں کی لوٹ مار اور بدماشیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ مختلف صوبوں میں عوام اور کمانڈروں میں لڑائیاں بھی ہوئیں۔ عوام کسی نجات دہندے کے انتظار میں تھے کہ ایک واقعے نے پوری صورتحال تبدیل کر دی۔ قندھار کے ایک گورنر کو ایک خوبصورت لڑکے سے محبت ہو گئی۔ اس نے اس لڑکے سے باقاعدہ شادی کا پروگرام بنایا۔ کہتے ہیں اس شادی کی تیاری قندھار تو کیا پورے افغانستان کی تاریخ میں یادگار تھی۔ پورے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اس دن پورے شہر کے لوگوں کی دعوت تھی۔ بارات کے دن شہر کے گورنر ہاؤس سے اس لڑکے کے گھر تک سڑکوں پر پھول بکھیرے گئے تھے۔ بارات ٹینکوں، بختر بند گاڑیوں سمیت سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل تھی۔ شادیانے اور بینڈ بج رہے تھے۔ کمانڈر صاحب روسی سوٹ پہنے ایک کھلی گاڑی میں سوار تھے۔ عوام یہ ساری صورتحال غم و غصے کی حالت میں دیکھ رہے تھے کہ اچانک نوجوان کے ٹولے نے مرکزی بارات میں بارات پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی قیادت ملا عمر کر رہے تھے۔ حملے سے شادی کا پروگرام درہم برہم ہو گیا۔ ان لڑکوں میں اکثریت ایک مدرسے کے طالبان کی تھی، اس لیے عوام نے ان کو طالبان کے حملے کا نام دیا۔ اس حملے کے بعد عوام کمانڈر اور ان کے حواریوں کے خلاف سڑک پر نکل آئے اور چند گھنٹے میں قندھار کی حکومت پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ یہ طالبان تحریک کی ابتدا تھی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ امریکی اور پاکستانی اداروں نے برسوں محنت اور اربوں ڈالر کے خرچے کے بعد جو عظیم جنگی قوت اور بڑے بڑے عظیم مجاہدین پیدا کیے تھے، یہ سب بمیں اپنے لاؤ لشکر کے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ جلد ہی طالبان کا پورے ملک پر قبضہ ہو گیا۔ 1994 میں طالبان تحریک بنیادی طور پر مجاہدین کمانڈروں اور امریکی اور پاکستانی ایجنسیوں کی بڑھتی ہوئی مداخلت کے خلاف عوام کا ایک رد عمل تھا۔ ابتدا میں یقیناً اسلامی مدرسوں کے طالبان نے یہ تحریک قندھار سے شروع کی تھی، لیکن پھر اس تحریک میں عوام کے مختلف طبقے شامل ہو گئے، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ طالبان جہاز اور ہیلی کاپٹر اڑاتے، ٹینک، بختر بند گاڑیاں، توپ خانے، میزائلوں اور راکٹوں سے لڑائی لڑتے، کسی علاقے پر قبضہ کر کے وہاں کی انتظامیہ تشکیل دیتے۔ پاکستان میں طالبان کے سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کی انگریزی اور وزارت خارجہ کی فصاحت و بلاغت تو سب نے سنی ہوگی۔ ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ جب امریکی اور پاکستانی اداروں نے اپنے بنائے ہوئے کمانڈروں کی نااہلیوں اور حکومت پر قبضہ کرنے میں ان کی ناکامی کو دیکھا تو متبادل کے طور پر طالبان تحریک کو منظم کیا۔ یہ دعوے جنرل نصیر اللہ بابر اور دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ افغانستان میں بیرونی مداخلت نے پورا قبائلی اور سماجی ڈھانچہ تباہ کر دیا تھا، اور وہاں پر تبدیلی کے پیچھے بیرونی مداخلت کا ہونا ایک معمول کی بات تھی۔ لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ طالبان تحریک افغانستان کے پختونوں کی ایک خود رو تحریک تھی جو رد عمل کے طور پر پیدا ہوئی، لیکن جیسے جیسے تحریک کامیاب ہوتی گئی بیرونی عناصر ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ افغان عوام جہادی کمانڈر، وار لارڈ سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ جاق در جاق طالبان تحریک میں شامل ہوتے گئے۔ امریکہ تو کھل کر طالبان حکومت پر تنقید کرتا تھا، لیکن پاکستان شاید مجبوری کے تحت طالبان سے اچھے تعلقات رکھنے پر مجبور تھا۔ طالبان نے جلد ہی کابل پر قبضہ کر لیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کی۔ دیگر مسلمان حکمرانوں کی طرح ملا عمر، جو اب خلیفۃ المسلمین بن چکے تھے،
جاہو حشمت اور شان و نمود کے رسیا نہیں تھے۔ پوری زندگی میں انہوں نے کوئی تصویر نہیں بنائی۔ ایک جلسے میں لی گئی تصویر کو ان کی تصویر کہا جاتا ہے۔ وہ کابل نہیں آئے اور قندھار سے حکومتی امور چلاتے رہے۔ چونکہ طالبان افغانستان کے نمائندے تھے، اس لیے جلد ہی عوام نے ان کو قبول کر لیا۔ لوگوں نے اسلحہ ان کے پاس جمع کرا دیا۔ افیون کی کاشت ملا عمر کے اعلان سے بند ہو گئی۔ پورے ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ اس زمانے میں جب افغانستان پر طالبان کی یلغار جاری تھی، کابل پر قبضے کے لیے طالبان اور گلبدین حکمتیار کی فوجوں میں سخت لڑائی ہوئی، جس میں جماعت اسلامی نے حسب معمول پاکستان اور خصوصاً صوبہ سرحد سے نوجوانوں کو گلبدین حکمتیار کی حزب اسلامی کی کمک کے لیے بھیجا۔ ہمارے گاؤں کا ایک بہادر نوجوان عالم زیب، جس کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے تھا اور اکثر مساجد میں جہاد پر تقریریں کیا کرتا تھا، وہ بھی گلبدین کی مدد کے لیے کابل چلا گیا۔ چند دن کے بعد اس کی لاش گاؤں آئی۔ وہ طالبان اور حکمتیار کے درمیان لڑائی میں مارا گیا تھا۔ جماعت اسلامی کے رہنما اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے تو ایک شخص نے پوچھا کہ روسی کافروں کے خلاف لڑائی میں ہمارے نوجوان کو مر کر شہید کہلاتے تھے، لیکن طالبان کے خلاف مرنے والے کو کیا کہیں گے؟ تو ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ بہت سے لڑکے گلبدین اور احمد شاہ مسعود کے درمیان کابل پر قبضے کے لیے جاری لڑائی میں مارے گئے تھے۔ غرض جہاد کے نام پر وہ افراتفری برپا ہوئی کہ ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگا کر اس مصیبت سے نجات کی دعائیں مانگتا رہتا تھا، کیونکہ اقتدار کے لیے مسلمان کو مار رہا تھا۔ افغانوں کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ کبھی بھی غیر ملکی حکمرانوں کو قبول نہیں کرتے، بلکہ جلد یا بدیر ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن امریکہ نے سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے جس طرح پاکستان کو استعمال کیا، اور اس جنگ میں پاکستان نے کبھی ایک فریق کی حمایت کی اور کبھی دوسرے فریق کی، اسی طرح پاکستان کے خلاف افغانستان میں مختلف طبقوں میں نفرتیں بھی پیدا ہوئیں۔ اس وقت بھی حالات پر نظر رکھنے والوں کا خیال تھا کہ پاکستان کو افغانستان میں امریکی مفاد کی جنگ نہیں لڑنی چاہیے، کیونکہ امریکہ ناقابل اعتبار دوست ہے۔ وہ ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا یعنی پورے انڈو چائنا میں اپنے ہواریوں کو کمیونسٹوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ یہ بات جنرل حمید گل نے بھی تسلیم کی کہ پاکستان نے افغانستان میں امریکہ کی لڑائی لڑ کر غلطی کی تھی۔ گلبدین حکمتیار کی بیجا زبردستی، ناز برداری اور مدد کے لیے پاکستان نے شمالی اتحاد کو مستقل اپنا دشمن بنا لیا۔ صبغت اللہ مجددی، عبد الرسول سیاف بھی اسی لیے پاکستان کے خلاف ہیں۔ غرض پاکستان نے اپنی مغربی سرحدوں کو مستقل ایک خطرہ بنا دیا، حالانکہ یہ سرحدیں ہمیشہ محفوظ ہوا کرتی تھی۔ ان سرحدوں کو غیر محفوظ بنانے اور افغانستان کو ہندوستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات پر پاکستانی حکمرانوں کی پالیسیوں نے مجبور کیا۔ پاکستانی حکمران افغانستان کے بارے میں انگریزی سامراج کی پالیسیوں پر عمل کرتے رہے۔ خیر، یہ ایک الگ بحث ہے جس میں ڈیورن لائن سے لے کر اور بھی بہت سے امور شامل ہیں۔ طالبان نے افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی پالیسیوں پر عمل درآمد شروع کیا۔ یہ تو ذکر ہو چکا ہے کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے پورے ملک میں لوگوں سے اسلحہ لے لیا گیا۔ امن و امان کی صورتحال قابل رشک تھی۔ پورے ملک سے افیون کی کاشت ختم کر دی گئی اور افغان قوم ایک پرامن زندگی گزارنے لگے۔ 1994 میں طالبان تحریک کے حکومت سنبھالنے سے 2001 تک جب ان کی حکومت ختم کی گئی، ملک میں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ افغانستان کے امیر المؤمنین ملا محمد عمر مسجد کے ایک حجرے میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں جو شخص یا سرکاری وفد بھی قندھار میں ان سے ملنے جاتا تو وہ ان سے مسجد میں ملاقات کیا کرتے تھے۔ حکومت کے سارے اہلکار بہت سادہ زندگی گزارتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ پاکستان کے ساتھ انتہائی خوشگوار تعلقات تھے۔ امریکہ اس خیال سے ابتدا میں خاموش رہا کہ شاید طالبان اقتدار میں آنے کے بعد سابق بادشاہ ظاہر شاہ کو واپس لے آئیں گے، لیکن بعد میں یہ امید دم توڑ گئی اور طالبان کے طرز عمل سے یہ واضح ہوا کہ وہ کسی کو بھی اقتدار میں شریک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد امریکہ نے طالبان کے خلاف پروپیگنڈا مہم شروع کر دی، لیکن ایک حقیقت پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ طالبان نے افغانستان میں ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی، امن و امان بحال کیا۔ امریکہ اور پاکستان کی مہربانی سے ہر افغانی کے پاس خطرناک اسلحہ تھا، انہوں نے وہ واپس لے کر معاشرے کو ناجائز اسلحے سے پاک کر دیا۔ افیون کی کاشت مکمل طور پر ختم کی گئی، وار لارڈز کی بدماشیاں ختم کر دیں، بلکہ ان میں سے اکثر پاکستان بھاگ کر آنے پر مجبور ہو گئے۔ خارجہ محاذ پر طالبان حکومت کو مشکلات کا سامنا تھا۔ صرف 3 ملکوں نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا۔
پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ سفارتی تعلقات تھے۔